آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی کہ موت سے محبت کا جذبہ پیدا کیوں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیدا ہونے کی دو بنیادی طور پر وجوہات ہیں، اور بھی وجوہات ہیں لیکن بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے جس میں مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے، زبردستی پیدا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے میں اس وجہ پہ بات کروں گا جس کی وجہ سے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ وجہ ہے عورت۔ فرض کیا ایک آدمی کسی عورت سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے عشق کرتا ہے، اور کسی بھی وجہ سے وہ عورت اسے نہیں مل پاتی، یا عورت اسے دھوکہ دے دیتی ہے، بے وفائی کر دیتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ عورت اسے نہیں مل پاتی جس میں وہ بہت زیادہ انوالو تھا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو پھر زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ مرنا چاہتا ہے، اور یہی مرنے کی چاہت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موت سے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی خودکشی بھی کر لے، یعنی مرنے کی چاہت پھر موت سے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو جذبہ ہوتا ہے موت سے محبت کا، یہ قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ جیسے کہ میں نے بتایا عورت سے محبت ہوتی ہے، اس سے عشق ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب آدمی کسی عورت میں انوالو ہو اور وہ عورت اسے مل نہ پائے، یا اسے بے وفائی کر دے، یا اسے چھوڑ دے، تو ایسے آدمی کو پھر زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اس کو زندگی سے جو نفرت ہو جاتی ہے تو وہ پھر مرنا چاہتا ہے، اور یہی چاہت، مرنے کی چاہت پھر موت سے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ جذبہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، یہ قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب میں دوسری وجہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے موت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ وجہ جو ہے وہ اس میں قدرتی طور پر نہیں پیدا ہوتا، خود بخود نہیں پیدا ہوتا، بلکہ زبردستی پیدا کیا جاتا ہے، مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ وجہ ہے مذہب۔ دیکھیں، مذہب اپنے ماننے والے آدمی کو کچھ چیزیں دکھاتا ہے، اس کے سامنے کرتا ہے، جیسے جنت میں اعلیٰ مقام، آخرت کے امتحان میں کامیابی، موت کے بعد والی خوبصورت زندگی، دائمی زندگی۔ یہ سب چیزیں مذہب نے آدمی کو بتائی ہوتی ہیں کہ کچھ عمل تم نے کرنے ہیں جس کے بعد یہ چیزیں ملیں گی، لیکن ملیں گی تو صحیح، لیکن یہ سب کچھ موت کے بعد ملے گا۔ موت کے بعد کیونکہ یہ سب کچھ ملے گا، یہ زندگی مذہب بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اسے۔ اس زندگی میں موت بھی نہیں ہوتی، اور یہ دائمی زندگی بھی ہوتی ہے، اور جو آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں مذہب نے اسے بتایا جو کچھ بھی اگر ہے بھی تمہارے پاس تو وہ ختم ہو جائے گا، یہ عارضی زندگی ہے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، یہ سب کچھ بھی فانی ہے۔ یہ صورتحال کی وجہ سے وہ آدمی جو عارضی زندگی کے اندر ہوتا ہے اسے آہستہ آہستہ عارضی زندگی سے محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس زندگی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے جو موت کے بعد مذہب نے دکھائی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ اس کو محبت اس زندگی سے ہو رہی ہے جو موت کے بعد ہے، وہ زندگی مذہب نے کیونکہ اسے بتایا ہے کہ تب ہی ملے گی جب موت کا دروازے سے گزرو گے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے تم جتنے مرضی اچھے عمل کرو، صرف عملوں پہ نہیں ملے گی، موت سے بھی گزرنا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی جو آپ کو آسائش ملتی ہے وہ اسی وقت مل جاتی ہے، یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا میں آپ، اس کی جو آسائش ہے وہ اسی وقت مل جاتی ہے آپ کو۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ، مثلا ایک آدمی نے کام کیا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے، تو کام کیا ہے، اسے پیسے ملے، اس نے گاڑی لے لی ہے، تو یہ آسائش اس کو
موت سے پہلے ہی مل گئی ہے، لیکن مذہب نے بتایا ہوگا کہ کام تو تم نے کرنا ہے، لیکن جو کچھ بھی ملے گا وہ تمہیں موت کے بعد ملے گا۔ بیچ میں موت کا پل ہوتا ہے، کیونکہ موت کا پل ہوتا ہے بیچ میں، وہ آدمی جو اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے، عارضی زندگی میں، اس کو آہستہ آہستہ اس زندگی سے محبت ہو جاتی ہے جو موت کے بعد مذہب نے دکھائی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مذہب نے بتایا ہوتا ہے جو کچھ بھی ملے گا وہ دائمی طور پر ملے گا، پھر موت بھی نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ کچھ بھی جو مل رہا ہے وہ فانی ہے، تم بھی فانی ہو اور یہ بھی فانی ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی کو اس زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے جو وہ گزار رہا ہوتا ہے، اور موت سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ کیوں موت سے محبت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ دروازہ مذہب نے بتایا ہوتا ہے جس سے گزر کر وہ زندگی اسے ملے گی جو اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہت کیونکہ موت کے بغیر نہیں مل سکتی، اس لیے پھر اس کو موت سے بھی چاہت ہو جاتی ہے، اور یہی چاہت، موت کی چاہت، آہستہ آہستہ موت سے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی موت سے محبت کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ مذہب نے پیدا کیا ہے، قدرتی طور پر نہیں، مصنوعی طور پر پیدا کیا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوا، مصنوعی طور پر پیدا ہوا ہے۔ زبردستی مذہب نے تھوپا ہے اس کے اوپر یہ جذبہ، یہ بھی موت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ مگر یہ مذہب کیوں یہ والا جذبہ پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر؟ تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ایک نفسیاتی وجہ ہے ماضی کی۔ مذہب کو اپنے پھیلاؤ کے لیے، اپنی طاقت میں اضافے کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی جو بزدل نہ ہوں، جو ڈرپوک نہ ہوں، بلکہ بہادر ہوں، بے خوف ہوں، نڈر ہوں، جو مرنے سے نہ ڈرتے ہوں۔ ایسا اس لیے مذہب کو ضرورت ہوتی تھی کہ ماضی میں لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو مذہب فتح حاصل کرتا ہے جنگ میں، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کی اپنی تھاٹ تھی۔ جو بھی مذہب جیتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مذہب جیت رہا ہے، جو جیت رہا ہے وہ ماضی کے لوگوں کو یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ خدا آ گیا ہے، یا وہ سچا مذہب ہے، یا اب اس کے ساتھ خدا آ گیا ہے۔ اس سے مذہب کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ مدد ملتی تھی، مذہب پھیلتا تھا، لیکن ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا کہ فاتحین کے ذریعے سے ہی پھیلتا تھا زیادہ تر مذہب۔ عام آدمی پھیلاتا تھا لیکن اس کی وسعت کم ہوتی تھی، چند لوگوں نے قبول کر لیا، 8-10 لوگوں نے قبول کر لیا، 20 لوگوں نے قبول کر لیا۔ جو بھی مذہب، جتنے بھی ماضی کے مذہب ہیں جو صحیح ملکی سطح پر، شہروں کی سطح پر، بڑی وسعت کی سطح پر جو پھیلے ہیں، وہ فاتحین کے ذریعے سے پھیلے ہیں۔ اور یہ نفسیاتی سوچ کی وجہ سے پھیلتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ماضی کے لوگوں کو یہ ذہن میں بات تھی کہ جس مذہب کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہی مذہب فتح حاصل کرتا ہے۔ جو بھی مذہب جیت جاتا تھا، یا جس مذہب کو کوئی فاتح اپنا لیتا تھا، لوگ اسی کے ساتھ آ جاتے تھے، اسی مذہب کو مان لیتے تھے۔ مذہب کو پھر ایم ہوتا تھا جنگ جیتنا، کسی بھی صورت میں جنگ جیتنا۔ جنگ جیتنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بے خوف ہوں، جو نڈر ہوں، جو بہادر ہوں، جو موت سے نہ ڈرتے ہوں۔ اور موت، جیسا کہ میں نے بتایا، ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر جاندار چیز خوف کھاتی ہے۔ یہ ایک بدصورت چیز ہے۔ آدمی بھی موت سے ڈرتا ہے، کوئی بھی نارمل آدمی موت سے ڈرتا ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ موت کی یہ بدصورتی اور یہ موت سے جو نفرت تھی، یہ جب تک آدمی کے دل میں رہے گی۔ مذہب کو پتہ تھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ اگر آدمی ڈرپوک اس کے پاس ہوں گے، اس کے پاس بے خوف آدمی نہیں ہوں گے، نڈر نہیں ہوں گے، موت سے ڈرنے والے ہوں گے، تو ان کے ذریعے وہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ اور جب تک جنگ نہیں جیتے گا، وہ بات ہی نہیں بن سکتی مذہب کے پھیلنے کی،
جس کو کہتے ہیں نا کہ روزی روٹی بن جانا مذہب کا، وہ نہیں پھر بن سکتی جب تک کہ وسیع لیول پہ نہیں پھیلنا تھا. سو ایسے آدمی مذہب کو اسی وقت ملتے جب ایسے آدمی ہوں جو منہ سے محبت کرتے ہوں، منہ سے ڈرتے نہ ہوں. سو یہ سارا کانسیپٹ مذہب نے، دنیا کے جتنے بھی قدیم مذہب ہیں انہوں نے ایسا ایسا یہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ موت جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں وہی ان کی محبت بن جائے. سو مذہب نے ایسی زندگی کا تصور دیا جو موت سے ہو کر گزرتی تھی، جس کی چاہت پیدا کی مذہب نے آدمی کے دل میں. اور وہ چاہت کیونکہ آدمی کو بتایا گیا تھا کہ تب ملے گی تمہیں یہ چاہت جب موت سے ہو کر گزرے گی، کیونکہ یہ سب کچھ مذہب نے بتایا ہوا تھا کہ موت کے بعد ملے گا، موت دروازہ ہے. سو آدمی پھر مجبور تھا اس دروازے سے محبت کرنے پہ، کیونکہ اسے وہ زندگی جو وہ چاہ رہا تھا وہ موت کے بغیر نہیں مل سکتی تھی. سو آدمی کو پھر اس زاویے سے موت سے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس سے موجودہ زندگی جو عارضی زندگی مذہب نے بتائی تھی، جو فانی زندگی مذہب نے بتائی تھی، اس سے نفرت ہوتی چلی گئی اور موت سے محبت ہوتی چلی گئی. سو ایسے آدمی پیدا ہونا شروع ہو گئے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے، جو بے خوف تھے، جو نڈر تھے، جو بہادر تھے، اور مذہب کو ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت تھی. سو یہ بھی جذبہ پیدا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ مذہب نے پیدا کیا، یہ مصنوعی جذبہ ہے، لیکن اس طرح بھی موت سے محبت کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے. سو دو وجوہات ہیں جیسے میں نے کہ بتایا بنیادی طور پر، اور بھی وجوہات ہیں لیکن بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے موت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک عورت جیسے میں نے بتایا، یہ اس میں قدرتی طور پر موت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا مذہب جس میں مصنوعی طور پر موت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں، جیسے زمین اگر کسی سے نکل جائے، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ اسے کوئی چھین جائے تو پھر بھی اسے زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ساری میں نے کہا نا رسم و رواج بھی ہوتی ہیں جن میں موت سے محبت سکھائی جا رہی ہوتی ہے، کہ سیکورٹی کے ادارے بھی ہوتے ہیں ملکوں کے، وہ بھی موت سے محبت کا جذبہ سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری مصنوعی ان سب کا تعلق بھی دراصل عورت اور مذہب سے ہی ہوتا ہے. یہ انہی کے سب سیٹ ہیں، یہ ان کی ثانوی حیثیت ہے، لیکن ان کی وجہ سے بھی موت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جیسے زمین کا بتایا، دولت کا بتایا، غربت. اب غربت کی وجہ سے بھی اگر ایک آدمی غریب ہے اور وہ امیروں کو دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی اپنی زندگی سے نفرت ہو جائے گی، اور یہ زندگی سے نفرت پھر موت سے محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی کے پاس زمین ہے یا دولت ہے اور وہ چھن جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کو نہیں حاصل کر پا سکتا اب، تو پھر اسے بھی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور یہی زندگی سے نفرت پھر موت سے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا یہ سب ثانوی ہیں، حیثیت ہے. مین وجوہات عورت اور مذہب ہی ہیں. باقی زمین، دولت، غربت، رسم و رواج، ملک، فوج، سیکیورٹی کے ادارے، ان کی وجہ سے بھی موت سے جیسے کہ میں نے کہا محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ثانوی حیثیت ہے. تو مین وجہ عورت اور مذہب ہی ہے. تو آج کا سوال تھا کہ موت سے محبت کا جذبہ پیدا کیوں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ میں نے جیسے کہ بتایا دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک عورت اور ایک مذہب. عورت کی وجہ سے قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور مذہب کی وجہ سے مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے. مذہب مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے، زبردستی پیدا کرتا ہے. تو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں. میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا تسلی بخش اور دلیل کے ساتھ جواب دوں. باقی فیس بک پہ میرا پیج جہانگیر موسیٰ کے نام سے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ میں جیسا کہ میں نے بتایا میرا چینل ہے موسیٰ جہانگیر کے نام سے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.